یہ اسم ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے، کسی کو نہیں ملا۔ اگر کسی کو دیدار ہوا تو اسم ذات سے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسمات، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم رسول کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں، جلوہ دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوطور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اسم ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ تمہاری نام کے کتنے آدمی ہوں گے، شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے، آئیں گے، آ چکے ہوں گے، نہیں، یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت۔ یہ تمہارا نشان ہے۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم اسم ذات سے محروم ہو گئے تو صفاتی اسماء سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے، اس صفاتی اسماء سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے۔ ہر آدمی کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، جس سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا۔ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ غریب گھر سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا۔ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہ بڑے ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا۔ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ، 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لے گا، اپنے آپ کو پہچانی کسوٹی کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی کسوٹی۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، نماز بھی پڑھوں، سارے عیب بھی چھوڑ دوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے، گارنٹی نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس مذہب کی گارنٹی نہیں، اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے۔ صحیح کہا اس نے۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، اگر یہ طریقہ استعمال کرے تو 5 7 دن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔